ازبکستان بہت قدیم شہر ہے، 2500 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے ازبکستان کی۔ پاکستان، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد ازبکستان، درمیان میں افغانستان اور ازبکستان کے درمیان میں ایک دریا ہے، بہت طویل دریا، بعض حضرات کہتے ہیں دنیا کا سب سے طویل، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن بہت طویل ہے، اور اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ بہت قدیم تاریخ ہے۔ ہم وہاں ایک جگہ پہ گئے تو عجائب گھر میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنے قبل مسیح۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑ ہے 5000 سال قبل مسیح۔ تو وہ ایک دم گھور کے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بلکہ شاید 1 کروڑ سال پرانی تاریخ ہو اس کی، یعنی ایسی ایسی چیزیں ہم نے کراچی میں رکھی ہوئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ کون سی؟ میں نے کہا کٹی پہاڑی۔ تو ایک صاحب نے کہا بھائی وہ اتنی پرانی تاریخ؟ میں نے کہا ہر پہاڑ کروڑوں سال پرانا ہی ہے بھائی، یہ جو پہاڑ ہیں یہ کوئی بعد میں تھوڑی کسی نے ایجاد کیے ہیں، کچھ تو ٹیلے اگ آئے ہیں لیکن زیادہ تر پہاڑ اکثر وہی ہیں کہ جب سے زمین بنی ہے تقریباً اسی وقت سے ہیں، زلزلے سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گئے ہوں گے لیکن ہیں تو وہی نا۔ تو میں نے کہا ہمارے ہاں جو پتھر ہے کروڑوں سال پرانے ہیں، تو پتھر تو بھائی کروڑوں سال پرانا ہی ہوتا ہے۔ خیر، تو اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ رشیا نے 1920 اور 25 کے درمیان جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ان ملکوں پہ رشیا نے قبضہ کر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وطن، آپ نے پڑھی ہوگی جامع ترمذی، امام ترمذی کا وطن، صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم ابن حجاج، نام سنا ہوگا نا، لکھا ہوتا ہے رواہ مسلم۔ دارمی کا لفظ سنا ہوگا، فضائل اعمال میں اکثر دارمی، تو امام دارمی کی قبر بھی وہاں۔ فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ، برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 13 سال روزہ رکھا لگاتار، ان کی قبر بھی وہیں۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام، علماء، مشائخ، محدثین، فقہاء۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام آیا مکہ اور مدینہ میں، لیکن اس کو پھیلانے میں، علمی خدمات میں اجمیوں کا کردار وہ عربوں سے کم نہیں ہے۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، اہل عجم نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے عربی سب سے مستند حوالہ کس کا سمجھتے ہیں؟ رواہ البخاری۔ کس کا حوالہ دیتے؟ ایک اجمی کا، جو عرب نہیں تھے۔ اس کے بعد مستند ترین کتاب صحیح مسلم، وہ بھی نیشا پور، ازبکستان کی ایک ریاست ہے نیشا پور۔ پور کا تو لفظی اجمی ہے نا، خیر پور ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ افغانستان کی ریاستیں، بڑے بڑے محدثین یہاں، فاریاب افغانستان میں ہے محمد ابن یوسف الفریابی۔ ہرات کا لفظ سنا ہوگا، ہرات، تو محدثین کے ناموں میں الہروی بھی ہے ہرات کے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ کسی بھی عرب عالم کا کوئی بھی فتویٰ آ جائے تو فوراً دلیل دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے فتویٰ، یہ تو عرب نے دیا ہے، عربی۔ ٹھیک ہے، عرب کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، مگر سب کچھ عرب کے پاس
نہیں ہے. بڑی محنتیں کی ہیں اہل عجم نے. ہمارے ایک دوست نے سفر کے دوران ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تبلیغ والوں کی محنت سے. تو ایک عرب تھا بیچارہ, عربوں میں متقی بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, لبرل بھی ہیں. تو ایک عربی نے اس کو کہا کہ تم اس جماعت میں وقت کیوں لگا رہے ہو, تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں صحیح دین سکھاتا ہوں. تو اس انگریز نے کہا کہ تم جو مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو اس کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے؟ تم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے, تو تم نے کہا چلو ایک نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو اس طرف لے آؤ اس کو. اور اس انگریز نے کہا یہ جو شخص جس نے مجھے مسلمان کیا ہے یہ گاؤں دیہات کا آدمی اپنی بھینس بیچ کے آیا ہے یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے. مقصد کسی قوم کی نفی نہیں ہے. عربوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے علامے ہیں, بڑے محدثین فقہا پیدا ہوئے ہیں, لیکن اجمی بھی خالی بولو بھائی نہیں. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کے نخرے بہت تھے. تو ایک دن استاذ نے اس سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو لیکن ہم بھی خالی نہیں. اس کو طنز کیا تھوڑا سا کہ ہم بھی بالکل خالی ہم بھی نہیں ہیں, کبھی ہم بھی اللہ اللہ کر لیتے ہیں. بعض صوفی طلبہ ہوتے ہیں نا, صوفی, تو وہ پھر ان کا دماغ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے استاذ کا جملہ یاد آتا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بہت پہنچے ہوئے ہو مگر ہم بھی خالی, ہم بھی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عجم کی محنتیں کتنی ہیں. علمی خدمات, جہاد میں بڑی بڑی خدمات ہیں. خلافت عثمانیہ جو 700 سال قائم رہی ہے اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی. جب تک خلافت عثمانیہ تھی کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. رشیا نے ان ممالک پر قبضہ کا خیال بولے بھائی نہیں آیا. افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا. جو خلیفہ تھا عثمانی اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا, فلسطین مانگا. اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شاپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا, تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا. جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا بوسنیا میں بھی ظلم, اور ازبکستان, تاجکستان, یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں. اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا, وہیں کے مقامی لوگوں نے. یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں ابھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنا اسلام چھپا کے رکھا. میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم مسلمان ہو. کسی کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا اس کی سزا قتل. اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے, بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے, باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے, بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے کہ باپ کو پتہ چل گیا, باپ نہ کہیں اطلاع دے دے. ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے ہیں, پوری نسل ختم ہو گئی. آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار کا نشانہ، ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے. یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے. چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا پہ اس کی کوریج بولو بھائی نہیں. تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے، لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے. تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ، اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں، جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے، اجازت دے دی. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں، روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں. جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا، مردوں کا، یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین. ہوٹلوں میں ملازمت خواتین، حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہے وہ بھی خواتین. ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے، لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں. اس کی بھی ہم نے تفتیش کی، یہ اتنی زیادہ خواتین، انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے. کیسے ظلم کیا؟ نمبر 1، پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا، جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں، بوڑھوں کو چھوڑ دیا. اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا، ان سے اولادیں پیدا ہوئیں. ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا. بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا، جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا. انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو، چھپ کے تعلیم دیتی رہیں. ایک خاتون جن کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھپ چھپ کے قرآن سکھاتی رہی، چھپ چھپ کے، اور موت کے وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ سب کو گواہ بنایا کہ میری موت کس پر ہو رہی ہے؟ ایمان پر. ہمیں اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. ان حالات میں انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا کہ بھئی مسلم ہیں. آج یورپ میں لوگ عیاشی دیکھ کر، جو ہمارے ینگ جنریشن جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ. کیا یہ زندگی تو یہ ہے. جن کے دلوں میں ایمان کی قدر، ان کو 70 سال کا ظلم اور جبر بھی ایمان سے دور نہیں کر سکا. 70 سال اس قدر جبر. میں حیران ہوا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ تہہ خانوں میں مدرسے، قرآن جتنے بھی تھے جلا دیے گئے. کوئی ایک قرآن کی آیت بھی کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ایک قرآن کی آیت بھی. سب سے مصحف لے کے جلا دیے گئے، کہیں بھی پورے ملک میں قرآن نہیں. اب تو ہے الحمدللہ. تمام دینی کتابیں جلا دی گئیں، ختم. کوئی خدا نہیں ہے، بس نعرہ کیا تھا؟ کوئی خدا نہیں ہے.
خواتین کو سر پہ چادر لینے پر پابندی، مرد کے لیے داڑھی پر پابندی. غامدی صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے, وہ تو کہتے ہیں ویسے ہی یہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے مسلمان داڑھی رکھتے آئے ہیں, کوئی ولی اللہ بغیر داڑھی والا نہیں گزرا, کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں گزرا. ازبکستان میں یہودی ہیں, وہ بھی اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب کو ان یہودیوں سے سبق لے لینا چاہیے. یہودی کیوں داڑھی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. آج بھی لکھا ہوا ہے تورات میں. تو لوگوں نے تہخانوں میں قرآن کی تعلیم شروع کی سینہ بسینہ. جو حافظ قرآن تھے, کوئی نسخہ نہیں تھا, سینہ بسینہ. اور بعض لوگوں نے جو قرآن تھے ان کو چمڑوں میں پیک کر کے کہیں دفن کر دیا کہ اللہ کبھی اچھے حالات لائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے. اس طرح سے مدرسوں کو آباد کیا گیا کہ تہخانے میں اور اوپر جو دیوار بنائی اس میں فحش تصاویر عورتوں کی اور شراب کی بوتلیں, تاکہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں, یہ مذہبی گھرانہ نہیں ہے, کوئی ایک سینما گھر ہے اندر. اس طرح سے 70 سال کا وقت گزار کر اپنے ایمان اور علم کو محفوظ کیا اس قوم نے.